اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، امیر اوکاڑا اور استاذ اوکاڑا یمین و یسار تشریف فرما ہیں، اور ان کی موجودگی میں اپنے اساتذہ سے سیکھا ہوا نسل در نسل نوشت و تدریس و تعلیم کے ساتھ جو اہل حدیث کا منہج ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، اہل حدیث روئے زمین کے لیے امن کی علامت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کے علمبردار ہیں، تکفیر کے معنی ہیں، یہ کافر کی گردانیں پڑھنا اہل حدیث نے اپنے خون کے ساتھ اس کے سامنے سرخ لکیر کھینچی ہے، اور نفرت کی بولیاں بولنا یہ ان لوگوں کی عادت و مجبوری ہے کہ جن کے پاس دلائل نہیں، اور دلائل سے عاری ہونے کے لیے بڑے بڑے لقب لگانا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اہل حدیث نہ نفرت کی بولی بولتے ہیں، نہ دلائل سے عاری، اور چھپنے کے لیے بڑے بڑے لقب لگاتے ہیں۔ حضرات، جب سے پاکستان کے اندر کفار و اغیار کی سازش سے یہ کافر کی گردانیں پڑی گئی، دلیل و برہان، اس کی چمک اور اس کی خوشبو جو ہے وہ ماند پڑ گئی، لیکن بہار ہو کہ خزاں مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ۔ میں آج اپنے بھائیوں کے لیے کچھ باتیں لے کر کے آیا جو ہم سے دور ہیں، جو اہل بیت کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں دمادم مست کلندر علیدہ پہلا نمبر۔ آئیے دلائل کی روشنی میں قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں، قرآن کو آپ بھی مانتے ہیں، اور مجھے اس بات کا اقرار ہے کہ اہل سنت کی روایات کو ہمارے بھائی تو تسلیم نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کو بنایا ایسا ہے کہ ہم اہل بیت کے عقیدے اور منہج کو ماننے والے ہیں، ان کی روایات کو ماننے والے ہیں، ان کی اقتداء کو ماننے والے ہیں، ان کی صلح کو ماننے والے ہیں، ان کی رشتہ داریوں کو ماننے والے ہیں، اور ان کی محبت کو ماننے والے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کردار پر بات کرتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، چھوڑ دیں اس کو، کوئی بات نہیں یار، اگر یہ نیچے بھی ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں
دنیا کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے بھی مخالف اور دشمن ہیں، حتیٰ کہ ان کی تکفیر کرنے والے ہیں، آئیے کردار کے میزان و کسوٹی پر جناب صدیق کو پرکھتے ہیں۔ سب سے پہلا میرا سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے ساری زندگی جب سے اسلام قبول کیا اللہ کے نبی کی وفات تک، کیا جناب صدیق نے اللہ کے نبی سے کوئی بڑا یا چھوٹا عہدہ طلب کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کوئی بڑے سے بڑا دنیا کی کسی کتاب سے جناب صدیق سے، شیعہ کی روایات سے، سنی کی روایات سے اگر یہ صرف الزام ہی ثابت کر دے، اللہ کی قسم ہے ہم اس کتاب کے برابر 5-5 ہزار کے نوٹ تول کر دیں گے۔ اور حضرات ساری زندگی جناب صدیق نے عہدہ طلب نہیں کیا، وہ کیسے پاکیزہ تھے، اللہ کے نبی نے امیر حج بنایا، امیر حج بنانے کے بعد رسول کریم نے جناب علی کو بھیجا ہے، اور جناب علی اللہ کے نبی کی سواری پر آئے، پیغمبر کی سواری کو جناب صدیق نے محسوس کر لیا، قدم رسول اللہ کی سواری کے ہیں، عہد آپ کی سواری کی ہے۔ اور جب جناب علی آئے، علماء بیٹھے ہیں، جناب صدیق نے پہلا سوال کیا، آپ امیر بن کر آئے ہیں تو صدیق آپ کی امامت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، اور مولا علی آپ کی عظمت کے کیا کہنے، باوجود کہ نبی کی سواری پاس ہے فرمانے لگے میں مطیع بن کر آیا ہوں، مطاع بن کر نہیں آیا۔ حضرات فدق کی بات کرنے والوں، فاطمہ کے حصے کی بات کرنے والوں، مطالبے کی بات کرنے والوں، تم نے غلط سمجھا ہے، غلط جانا ہے، اللہ کی قسم ہے۔ میں دوسرا سوال تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے تقابلی طور پر گفتگو کرنے کے ہم عادی ہیں، اور یہ وہ باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو 30 سال سے آزمائی ہوئی باتیں ہیں۔ ہم نے 1000 دفعہ کہا جاؤ 23 سالہ دور نبوت میں جناب ابو بکر نے اللہ کے نبی سے کبھی ایک اشرفی مانگی ہو، کبھی کوئی چاندی کا سکہ مانگا ہو، کبھی اللہ کے نبی سے ایک وقت ڈنگ کا آٹا ہی مانگا ہو، اور جس نے ساری زندگی پیغمبر کی رضا و خوشنودی کے سوا دنیا کی کوئی چیز آپ سے طلب کی نہیں ہے۔ اور میں نے سوال کیا کہ مجھے بتایا جائے کہ باغ فدق سے حضرت ابو بکر کو کیا فائدہ ملا، آپ کی اولاد کو کیا فائدہ ملا۔ آج لوگ دنیاوی فوائد حاصل کرتے ہیں، مال مارا جاتا ہے، چھینا جاتا ہے، لیکن مجھے بتائیے وہ ہستی جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے نبی سے دنیا کا سیم و زر مانگا ہی نہیں، کیا ایسی شخصیت نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے باغ فدق سے کوئی فائدہ لیا ہے؟ حضرات مولا علی کی شان کے کیا کہنے ہیں، پر آئیے ہم نے جو صدیق کو مانا ہے وہ ہم نے نہیں مانا، وہ صحابہ کرام نے مانا ہے، وہ مولا علی نے مانا ہے، مولا علی کی اولاد نے مانا ہے، اہل بیت نے مانا ہے۔ اور آئیے
میں یہاں پر 10 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نبی جیسا کون ہے؟ آپ کی محبت میں کشتا کون ہے؟ حضرات، آپ کی محبت میں اپنے وجود کو فنا کر دینے والی ہستی اور شخصیت کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اور نام بھی کیسا با کمال اور کنیت بھی بے مثال ہے. نام عبداللہ ہے، اور لوگوں عبداللہ بن عثمان جناب ابو بکر صدیق کا نام ہے. اور سخاوت آپ کی پہچان ہے، قبیلداری آپ کی پہچان ہے، کثرت فرد آپ کی پہچان ہے. سنیے، نبی علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا. اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے نبی جیسے خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے. حدیث کس طرح ہے؟ اللہ کے نبی آپ غار حرا میں ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. حضرات، پیارے نبی بڑی سادگی سے کہتے ہیں ما انا بقاری، اور علم غیب کا مسئلہ بھی حل کر لو. قصہ مختصر ہے. اللہ کے نبی اپنے گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا زمبلونی، مجھے آپ کمبل اڑا دیں. اللہ کے نبی نے آرام کیا. آرام کرنے کے بعد سیدہ خدیجہ کو سارا قصہ سنایا. سیدہ خدیجہ نے اللہ کے نبی کی 5 صفات بیان کی ہیں. کتنی صفات بیان کی ہیں؟ 5. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. حضرات، میں آسان اور سلیس ترجمہ کر دیتا ہوں. سیدہ خدیجہ ام المؤمنین نے کہا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کے کام آنے والے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ جب بھی بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں، اور آپ حق بات کے لیے ڈٹ جاتے ہیں. اور جس بندے کے اندر یہ 5 صفات ہو، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے. حضرات، یہ 5 صفات مصطفیٰ کی ہیں. ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی آسمان سے یا ایھا المدثر قم فانذر کا حکم نہیں آیا. آئیے، صحیح بخاری کا ایک دوسرا مقام ہے، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم سے حدیث پیش کر رہا ہوں. مکہ کے باسیوں کے مشرقین کے ظلم و ستم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی، آپ کے جانشار والسابقون الاولون، رسول اللہ نے کہا ہے ہجرت کرو، حبشہ کی طرف ہجرت ہو رہی ہے. ایک دن وہ بھی آیا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلنا پڑا. ہوا کیا؟ ابھی مکہ المکرمہ شہر کو چھوڑا ہے، شہر سے کچھ باہر ہیں. ابن دغنا قریشی سردار ملا. انہوں نے کہا ابو بکر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ مکے والوں نے میرا رہنا مشکل کر دیا ہے، اور میں ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہا ہوں. حضرات،
ابن دغنا نے جب یہ بات سنی اس نے کہا ارجع الی قومک انک لتصل الرحم وتحمل الکلۃ وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق ارجع الی قومک. جو 5 صفات سیدہ خدیجہ نے اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے نبی کی بیان کی ہیں، وہی 5 صفات قریشی سردار نے جناب صدیق کی بیان کی ہے. نعرہ تکبیر، مسلک حق علیہ حضرات آئیے میں اپنے ان دوستوں سے سوال کرتا ہوں، اعلان نبوت سے پہلے ابو بکر نبی جیسے ہیں اور تسلیم نبوت کے بعد. حضرات میں نے 2 سوال کیے ہیں بڑے سادے سے کہ ساری زندگی مصطفیٰ سے کبھی کوئی عہدہ مانگا ہے؟ ساری زندگی کبھی مصطفیٰ سے نبی علیہ السلام سے کوئی چاندی کا 1 سکہ مانگا ہے؟ اور آئیے اللہ کی قسم ہے میں آپ کے سامنے وہ میرٹ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ معیار رکھنا چاہتا ہوں. آج اہل تشیع ہمارے بھائی، میری قوم کے لوگ، میرے وطن کے باسی، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. آپ کہتے ہیں علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل. ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے نبی آپ اعلان نبوت کرتے ہیں، ابو بکر تسلیم نبوت کرتے ہیں، بلا فصل کرتے ہیں. نبی مکہ میں ہے، صدیق ساتھ ہے، نبی معراج میں ہے. یار بیان بھی کرنے دے کہ نہیں؟ وہ نعرہ مار کے میرا کان ہی نہ پھاڑ دیں. اب میں سویرے کان چیک کراندہ پھر ہوں. یہ جو اہل حدیث ہے نا ہمارے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے. وہ پشاور تو لے کے جی میں کراچی تک مجھاں ایک ہو جائیں نے میں اہل حدیث بھی ایک ہو جائیں نا. پرواہ نہیں کرتے بھئی میں آیت پڑھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، کو بات کرتا ہوں، نعرے مار دے ہو ذہن دی ساری ترتیب الٹ پلٹ کر کے ہو پارے. علیکم السلام، کیسے ہیں؟ سے طبیعت. اچھا بھئی توجہ سے اب میں اپنے موضوع کو اور سمیٹنے لگا ہوں. حضرات ذرا اس بات کو توجہ سے سنیے گا. میں جناب صدیق اکبر کے خلیفہ بننے کا معیار بیان کرنے لگا ہوں. آج کوئی بات کہتا ہے منسوس ہے، نص موجود ہے. اللہ کی قسم ہے روئے زمین کا سب سے بدترین جھوٹ اگر دنیا کے اندر ابو بکر کے علاوہ کے لیے نص ہوتی، اللہ کی قسم ہے حضرت علی کبھی بھی ابو بکر کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے، عمر کے پیچھے 10 سال نمازیں نہ پڑھتے. میں حیران ہوں. آج میں شیخ کی عزت کرتا ہوں، امیر محترم کی عزت کرتا ہوں. عزت کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے میرے بڑوں نے ان کو بڑا مانا ہے، میرے بڑوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، میرے بڑوں نے ان کے خطبے سنے ہیں، میرے بڑوں نے ان کے پیچھے جنازے پڑھے ہیں. دنیا کے اندر ایک عجیب مذہبی جماعت موجود ہے جو مولا علی کی عزت تو کرتی ہے پر مولا علی کے اماموں کی عزت نہیں کرتی. اور اللہ نے اہل حدیث کو بنایا ہے ہم مولا علی کی عزت بھی کرتے ہیں، مولا علی کے اماموں کی عزت بھی کرتے ہیں، اور مولا علی کے غلاموں کی بھی عزت کرتے ہیں. اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں. حضرات انس بن مالک نے نقشہ کھینچا ہے، پیغمبر کا جسد اتھر جسد مبارک پڑا ہے،
مدینے کے در و دیوار تاریک ہیں. یہ مدینہ ہے صحابہ کا سانس لینا مشکل ہے. انسان تا انسان نبی کی سواری بھی رو رہی ہے. اور صحابہ کرام سقیفہ بنی ساعدہ میں ہے. اور سننے والوں سنو، اللہ کی قسم ہے، اللہ نے جیسا صدیق کو بنایا ہے کسی کو بنایا ہی نہیں. یہی وجہ ہے میرے اسلاف کو کہنا پڑا، تابعین کو لکھنا پڑا، افضل الصحابتی بعد الانبیاء ابو بکر. اور تمام نبیوں کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو جناب صدیق اکبر افضل ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ حضرات معیار دیکھیے گا. سقیفہ بنی ساعدہ ہے، اللہ کے نبی کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں، چچا کی اولادیں بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں. اور جنہوں نے مسجد نبوی کو دیکھا ہے، حجرہ نبی سے سقیفہ بنی ساعدہ کا فاصلہ کوئی 10 میل کا نہیں، کوئی 10 کوہ کا نہیں، معمولی سا تھوڑا سا فاصلہ ہے. جو علماء وہاں رہے، پڑھتے رہے، جو حج عمرہ پر گئے ہیں، وہ میری بات کو باریکی سے سمجھ جائیں گے. کوئی کوفہ کا فرق نہیں تھا، کوئی بغداد کا فرق نہیں تھا، کوئی مکہ مدینہ کا فرق نہیں تھا. یہ چھوٹا سا مدینہ، وہ مدینہ جو آج مسجد نبوی کے صحن کے اندر آ چکا ہے. کیوں شاید ایسا ہی ہے؟ آج وہ مدینہ مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے. ایک طرف اذان دینے والا اذان دیتا تھا، لاؤڈ سپیکر کا دور نہیں تھا. مدینے کی ساری آبادی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نبینا صحابی تھے، مدینے کی آبادی کے باہر والے حصے میں رہتے تھے، قریب نہیں رہتے تھے. اور اللہ کے نبی نے پوچھا تو اذان سنتا ہے اپنے گھر میں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں مجھے اذان میرے گھر میں سنائی دیتی ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے بغیر سپیکر کے بلال جب اذان دیتے تھے، مدینہ کے اطراف بائی پاس جہاں گھر موجود تھے سب کے گھروں میں آواز سنائی دیتی تھی. کوئی دوری نہیں تھی، کوئی بعد نہیں تھا، کوئی مسافت نہیں تھی. حضرات وہی سارے تھے، قریب میں تھے. ایک آواز بلند ہوئی، والذین آووا ونصروا. انصاریوں کا علاقہ ہے، شہر ان کا ہے، زمینیں ان کی ہیں، گھر ان کے ہیں. انہوں نے مہاجروں کو پناہ دی ہے، انہوں نے بیٹیاں دی ہیں، انہوں نے ساتھ دیا ہے، انہوں نے جانیں دی ہیں، انہوں نے خون دیا ہے. آج انصاریوں کا حق ہے اور وہ کہنے کے لیے حق بجانب تھے. اور اللہ کے نبی نے انصاریوں کے بارے میں بڑی بات کہہ دی تھی. فرمایا لولا الہجرہ لکنت امرا من الانصار. فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی میں بھی انصاریوں ہی ہونا سی. اتنی شان ہے. پر کیا کہنے صدیق کی صداقت کے. صحابہ کرام نے صدیق کی صداقت سے کبھی اختلاف نہیں کیا. آگے بڑھے، کہا الائمۃ من قریش. بھائی خلیفہ ہوگا تو قریشی ہوگا. انصاریوں تم وزیر ہو، اگر حاکم بنے گا، رسول کا نائب اور خلیفہ بنے گا تو قریشیوں میں سے بنے گا. حضرات ایک رائے یہ بھی آئی، من امیر و منکم امیر. جب یہ حدیث سنی صحابہ کرام کی عظمت کے کیا کہنے. اگر وہ دنیا کے طالب ہوتے، اقتدار کے حریص ہوتے، انصاریوں کے پاس سینکڑوں موقع تھے، سینکڑوں دلیلیں تھی، سینکڑوں استدلال تھے. انصاری کہہ سکتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا میں عام رستہ، آسان رستہ چھوڑ کر دشوار رستہ اختیار کرتا ہوں اس وجہ سے کہ انصاری وہاں سے گزرا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے. ان کے پاس بڑے دلائل تھے لیکن انہوں نے اپنی ساری کی ساری باتیں، ساری سوچ و فکر
حدیث مصطفیٰ پر ختم کر دی. حضرات قریشیوں میں بہت ہیں، علی ابن ابی طالب بھی ہیں، سعد بھی ہیں، اور وہ سعد ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا ارم یا سعد و فدا کا بھی و امی. حضرات وہ سعد بھی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا حکمت بحکم اللہ، اور تو نے آسمان کے رب کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے. آج وہ بھی، ان کی بھی بات ہو سکتی تھی، پر میرے بھائیوں میں قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق کی سادگی پر. فرمانے لگے ہم سب میں سے جگرے والا، دلیر، نڈر، دین کا سمجھ رکھنے والا عمر بن خطاب ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا تھا مجھے خواب میں دودھ پیش کیا گیا، میں نے سراب ہو کے پیا، رج کے پیا، باقی بچا ہوا میں نے عمر کو پلا دیا. فما اولتہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر جو ہے وہ علم ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا اثبت یا احد علیک نبی اللہ و صدیق و شہیدانی. اللہ کے نبی نے کہا تھا میں نے عمر تیرا محل جنت میں دیکھا ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا ایسا ڈول کھینچا، کھینچنے میں کمال کر دیا، لوگوں کو سراب کر دیا. حضرات وہاں پر کس معیار پہ خلیفہ بنا ہے؟ اور آ جاؤ پوری دنیا والوں، بادشاہتے لے کر آ جاؤ، جمہوری نظام لے کر آ جاؤ، سوشلزم لے کر آ جاؤ، کمیونزم لے کر آ جاؤ، بناوٹی وصیت لے کر آ جاؤ، شریک چیئرمین لے کر آ جاؤ، اور اللہ کی قسم ہے عمر الا اللہ جرى الحق جرى الحق جرى الحق على لسان عمر وقلبه. حضرت عمر نے کیا کہا انظروا من احبونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعوه. علماء سن لیں، اہل سنت سن لیں، اہل تشیع سن لیں، وہاں پر اہل بیت بھی ہیں، نبی کے رشتہ دار بھی ہیں، چچا بھی ہیں، چچا کی اولادیں بھی ہیں، بڑے بڑے جنگجو بھی ہیں، بڑی بڑی جنگوں کو الٹ کے رکھ دینے والے خالد بن ولید جیسے بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور نبی کی زندگی میں فتویٰ دینے والے بھی ہیں، آپ کی زندگی کے اندر نمازیں پڑھانے والے بھی ہیں. اور میں صدقے باری جاؤں حضرت عمر نے کیا کہا علماء سمجھ گئے. اور اللہ کی قسم میں اس جملے کی ترجمانی کا حق نہیں ادا کر سکتا خلیفہ بلا فصل. کہا دیکھو اور دنیا والوں دیکھو، نبی کے یار دیکھو، لفظ بولا انظرونا، اور ذرا سوچ بھال کے دیکھو، ذرا غور کر لو، ذرا نظر کو دوڑاؤ، ذرا دماغ لڑاؤ. من احبونا الی رسول اللہ، ہم سب میں سے بڑھ کر اللہ کے نبی کا جو محبوب ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو. یہ بات کہنے کی دیر تھی. اور لوگوں دنیا نبی کے یار، نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے، نحن الذین بایعوا محمدا کہنے والے، ید اللہ فوق ایدیہم والے، سارے کے سارے ابو بکر پل پل پڑے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی. اور حضرات اوے آؤ کہاں دور دور رہتے ہو؟ اور کہنے والے نے کہا ہے کیوں دور دور رہندے ہو حضور میرے کولوں؟ آؤ کیوں دور رہتے ہو؟ خلیفہ بن گئے ہیں اور سادگی کتنی ہے، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں. اگلے دن ہی مزدوروں والے کپڑے پہنے بازار پہنچ کے پلے داری کرنے کے لیے، منڈیوں کے اندر وزن اٹھانے کے لیے، نبی کی امت کا وزن اٹھانے والے ابو بکر صدیق کو
جب صحابہ نے منڈی کے اندر دیکھا حضرت عمر کے پاس چلے گئے. امیر المومنین ابو بکر جو ہیں سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ یہ جو خلیفۃ الرسول ہیں، یہاں ایک نکتے کی بات آپ کو اور سنا دیتا ہوں. خلیفۃ الرسول صرف ایک ہستی کا لقب ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امیر المومنین سب سے پہلے حضرت عمر کو کہا گیا، اور صحابہ نے کہا، مولا علی نے کہا، حسنین کریمین نے کہا. انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا. اچھا ابو بکر تو خلیفۃ الرسول ہے، عمر خلیفۃ و خلیفۃ الرسول ہے، پھر عثمان آئیں گے خلیفۃ و خلیفۃ رسول اللہ کہیں گے. انہوں نے کہا خلیفۃ الرسول ابو بکری، آئندہ کے بعد جو بھی آئے گا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہوگا. اور حضرت عمر سے کہا کہ ابو بکر منڈی میں ہے، کہا ابو بکر گھر چلیے اور چل کے حکومت چلاؤ، ہن مزدوریاں کرن دی لوڑ نہیں. اور پھر کیسی چلائی ہے، اللہ کی قسم ہے کوئی مائی کا لال بڑے سے بڑا صدیق کا مخالف حضرت صدیق اکبر کے کردار پہ انگلی اٹھا سکا نہیں ہے. باتیں تو میں بڑی کرنا چاہتا تھا، لیکن خطیب صاحب مشائخ تشریف فرما ہیں، انہی پر اکتفا کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.